بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں گوہر بٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اب جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں اب سے کچھ دیر پہلے امریکہ میں ایک بڑی تبدیلی آ گئی ہے۔ ٹرمپ رخصت ہو گیا، اللہ کا شکر ادا کرو کہ چلا گیا ہے، اور ان کی جگہ پر بائیڈن نے حلف اٹھا لیا ہے۔ اور ٹرمپ کے جانے کی پر شکر میں اس لیے ادا کرنا چاہ رہا ہوں یا کرتا ہوں کیونکہ پاکستان سمیت دنیا کے تمام ممالک جتنے بھی تھے انکلوڈنگ امریکہ، ٹرمپ نے ایسی پالیسیز اختیار کی کہ وہاں پر نسل پرستی پھیل گئی۔ اس نے مسلمانوں کے خلاف خاص طور پر بہت زیادہ رویہ جو ہے وہ سخت رکھا، اور اپنے ملک میں اس نے کالے گورے دی لڑائی پاتی جڑی کہ بہت دیر پہلے مک گئی تھی، اور اس کی وجہ سے ٹرمپ الیکشن ہارا بھی، لیکن بہرحال اس کو 7 کروڑ ووٹ بھی ملے، اور اس نے پھر الیکشن ماننے سے کے رزلٹ ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو پاکستان کے ساتھ اس لیے ریلیٹ ہوتی ہیں کیونکہ پاکستان میں بھی ایک ٹرمپ، یعنی سمجھ گئے نا، ہاں خان صاحب کا ذکر کر رہے ہیں، ہاں وہ بھی موجود ہیں، اور انہوں نے بھی الیکشن کے رزلٹ ماننے سے انکار کیا تھا 2013 میں، اور پھر وہ دھرنا لے کے بیٹھ گئے تھے، اور پھر 2014 میں جو مناظر ہم نے دیکھے، ٹرمپ نے ایکچولی خان صاحب کو فالو کیا، انہوں نے وہاں پر جو ہے رزلٹ نہیں مانے، اور پھر جو کیپٹل بلڈنگ کے اوپر ہوا وہ ہماری پارلیمنٹ کے اوپر، ہمارے سپریم کورٹ کے اوپر، ہمارے پی ٹی وی کے اوپر 2014 میں یہ ہم کر چکے ہیں۔ تو ٹرمپ ہمارا فالوور تھا، لیکن بہرحال چونکہ وہ امریکہ کا صدر تھا، اور امریکہ ایک سپر پاور ہے، تو اس لیے اس کو ہم وڈا ٹرمپ کہتے ہیں، اور یہ جو اپنے خان صاحب ان کو امریکہ ٹرمپ کہتے ہیں۔ تو اب پاکستان کے لیے ایک عجیب سی صورتحال ہے کہ پاکستان چونکہ امریکہ کے مرہون منت ہے بہت سارے ایشوز کے اوپر، اکنامک افیئرز کے اوپر، ڈیفینس ایشوز کے اوپر، بہت ساری ایشوز کے اوپر پاکستان جو ہے امریکہ کا مرہون منت ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ جب سے جنرل ضیاء نے پہلی افغان وار کا جہاد کو ذرا آپ اس میں لیں، کیونکہ اس جہاد نے پھر ہمیں بہت ہمارے ساتھ بڑا جہاد کیا، اور ہمارے کسی ادارے کو نہیں چھوڑا، اور بہت زیادہ یہاں پہ اس نے کلنگز کی اس جہاد کے نتیجے میں، یہاں پہ بہت سارے گھر برباد ہوئے۔ تو وہ جہاد کا جب سے جنرل ضیاء صاحب نے پنگا لیا تھا، اس کے بعد سے امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر مکمل طور پہ مطلب یہ کہنا چاہیے گھس بیٹھیا ہو گیا، اور یہاں پر اس کی جو اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے۔ ہم اکنامک کے لحاظ سے ان پر بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہیں، ہمیں تجارتی معاہدوں کے حوالے سے بہت زیادہ مسائل کا سامنا پڑتا ہے۔ جی امریکہ اڑ جائے تو IMF سانو بالکل قرضہ بھی نہیں دیتا، ورلڈ بینک ہماری مدد نہیں کرتا، ہمارے یہاں پہ جو ہیلتھ کی فیسلٹیز ہیں وہ ہمیں پراپر نہیں ملتی، لہذا امریکہ جس کو کہتے ہیں نا کہ امریکہ بہادر ساڈا پکا ماما بنیا پیا ہے، پکا کھجور قسم کا، تو اس لیے وہاں پر لابنگ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور اس کے لیے پاکستان کی کوئی بھی حکومت رہی ہے سوائے اس حکومت کے، یہ جو خان صاحب کی حکومت ہے اس کے، وہاں پر انہوں نے کوئی لابنگ نہیں کی۔ ہاں انہوں نے اتنے ایجنٹس بنائے، اتنے انہوں نے کمپنیاں کھولی ہیں، خان صاحب نے اتوں ڈالر شیرلر لیتے، وہ جو فنڈ ریزنگ والا فارن فنڈنگ والا کیس چل رہا ہے وہ اس میں خان صاحب نے پراپر اس کا امریکہ کے ڈالروں کا فائدہ اٹھایا، لیکن پاکستان کی خاطر خان صاحب نے وہاں پر کچھ نہیں کیا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ٹرمپ کا جو الیکشن ہوا، یعنی جس میں وہ ہار گئے اور بائیڈن جیت گئے، اس الیکشن کے بعد سب کو، پوری دنیا کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ بائیڈن اب ایڈمنسٹریشن آ رہی ہے اور ڈیموکریٹس جیت گئے ہیں، تو وہاں پر لابنگ کرنے کے لیے پوری دنیا نے لابیسٹ ہائر کیے ہوئے تھے، اور وہ ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھے۔ ایون انڈیا جو ہم سے 5 گنا بڑا ملک ہے اور ہمارا دشمن ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے وہاں پر بہت زیادہ لابنگ کی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کسی نے اس بارے میں توجہ نہیں دی۔ آج سے کوئی 10-15 روز پہلے ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے واشنگٹن میں رابطہ کیا، اور وہاں پہ جو پاکستانی ایمبیسی ہیں وہاں کے ایک اہم آدمی سے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ یار آپ نے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کوئی رابطہ کیتا جی، کوئی معاملہ بہتر ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو ایسی کوئی ہدایت پاکستان کی طرف سے آئی نہیں ہے، حکومت کی طرف سے، جب ہدایت آئے گی تو ہم کر لیں گے۔ ویسے پاکستان کی اسٹریٹجک جو پوزیشن ہے اور خطے کی جو صورتحال ہے، تو امریکہ کے لیے پاکستان کا ساتھ دینا بڑا ایک مجبوری ہے۔ اب یہی وہ بات ہے جس پر ہمارے وزیر خارجہ صاحب بھی آج ہی یہ بات کر رہے تھے کہ سانوں نہیں، امریکہ سانوں بھی نہیں کرا سکتا، اور بھائی جان اس کے لیے پاکستان اہم ہے، وہ بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن پاکستان کو اپنی اہمیت بڑھانے کے لیے اور اپنے آپ کو یعنی اپنا سودا بیچن لی باقاعدہ طور پر لابنگ کرنی پڑتی ہے، اور اس کے لیے حکومتوں نے لابیسٹ ہائر کیے ہوتے ہیں، وہاں پر سینیٹرز کے ساتھ، کانگریس مین کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتے ہیں، لیکن ایسا فی الحال نہیں کچھ ہوا۔
جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے 2 پاکستانیوں کو بھی اپنے ساتھ انگیز کیا، یعنی وہ ہے تو امریکی ہی لیکن پاکستان کے یعنی پاکستانی نژاد امریکی ان کو آپ کہہ لیں وہ ہیں۔ ایک تو ہیں ڈاکٹر سلمان، ان کو ڈائریکٹر فارن پالیسی لگایا ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے۔ یہ ڈاکٹر سلمان بڑے اہم آدمی اور بڑی اہم پوزیشن پہ جا کے بیٹھ گئے ہیں، کیونکہ یہ جو فارن پالیسی ہوگی اس کے حوالے سے ظاہر ہے حکومت کو اپنی تجاویز بھی دیں گے، اپنی ریکمنڈیشنز اور اپنی جتنی ورکنگ ہوگی وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو دیں گے۔ اگرچہ یہ فیصلہ ساز اور فیصلہ سازی کی پوزیشن میں بہرحال نہیں ہوں گے، لیکن بہرحال وہاں پر ورکنگ کا طریقہ کار ذرا ڈفرینٹ ہے۔ انج نہیں ہے کہ خان صاحب دے کانج کسی نے کہتا کہ انج مطلب آج ہی خان صاحب کہہ رہے تھے کہ میں یہاں پر زیتون کا انقلاب لے کے آؤں گا۔ گل مدینے دی ریاست تو ٹری سی، پھر چین وڑی، پھر امریکہ وڑی، ہوندی ترکی گئی، ترکی تو ہوں زیتون دی ریاست تک پہنچ گئی۔ تو یہ کسی نے کہہ دیا خان صاحب کو، اور انہیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے خان صاحب کو کہ یہ زیتون کا انقلاب جسے وہ کہہ رہے ہیں، یہ جو شہباز شریف صاحب تھے جو آج کل اندر ہیں، انہوں نے 10 سال پہلے اس پہ کام شروع کیا تھا، اور یہ چکوال اور پوٹوہار کا جتنا ایریا ہے یہاں پر زیتون انہوں نے تقریباً مطلب مفت ونڈیا سی اور مشینری بھی دی، اور پھر اب وہ ایریا اس حوالے سے کافی پیسے ویسے وہاں پہ لوگ کما رہے ہیں۔ تو خان صاحب اب یہ اس طرف چل پڑے ہیں۔ بہرحال خان صاحب کا اپنا ایک ذہن ہے، وہ اقتدار دا نشہ یا حکمران دے ٹیکے دا نشہ، وہ اسے باہر نہیں آ رہے، تو وہ انہوں نے اس طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ یہ جو سلمان صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، یہ ان کا ایک پرابلم جو اس حکومت کے لیے بڑا درد سر بن جائے گا اور ہماری موجودہ رجیم کے لیے، وہ یہ ہے کہ سلمان صاحب آصف زرداری کے بڑے قریبی ہیں اور میاں نواز شریف کے بڑے قریبی ہیں، اور ایک اور شخصیت ہے جس کے وہ بہت زیادہ دوست ہیں، اس کا نام ہے حسین حقانی۔ یہ سابق سفیر ہیں پاکستان کے، اور پاکستان میں ان کو جو یہاں کی اسٹیبلشمنٹ ہے اور موجودہ رجیم ہے ان کو ملک دشمن قرار دیتی ہے، لیکن بہرحال وہ ان کے خلاف کوئی کیس پروو نہیں ہوا کسی قسم کا، مگر وہ وہاں پر چونکہ موجود ہیں اور ان کا وہاں پہ بڑا اثر و رسوخ ہے، خاص طور پہ ڈیموکریٹس کے ساتھ، اور اب تو ان کا جو یار ہے وہ بھی وہاں پہ آگے بیٹھ گیا، تو یہ ایک تھوڑا سا ان موجودہ رجیم کے لیے ٹرکی پوزیشن بہرحال بن جائے گی۔ دوسرا علی زیدی صاحب ہیں جو کلائمیٹ چینج میں ڈپٹی ڈائریکٹر کے عہدے پر فائز ہوئے ہیں۔ علی زیدی صاحب بھی کو پتہ ہے کہ پاکستان کے کیا حالات ہیں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، اور چونکہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ وہ پیرس معاہدے میں واپس جائیں گے، تو پھر اس حوالے سے یہ بڑی اہم ایک پوزیشن بن جاتی ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ایکچولی کہ پاکستان کی جو موجودہ رجیم ہے اسے اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ دنیا میں کتنی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور اس کا پاکستان پہ کیا اثرات پڑ سکتے ہیں، اور وہ بالکل سکون .com بیٹھے نے، بس ایسے چکر چگے نے کہ ساڈا جڑا ہے فارن فنڈنگ دا کیس وہ پینڈ ہوتا جاوے جس طرح کہ پینڈ ہو گیا، اور لیکن جو یا نواز شریف نو کرپٹ کہی جو یا زرداری نو کرپٹ کہی جو، بس اور این آر او نہیں دوں گا، این آر او نہیں دوں گا، پرویز لائی نے این آر او دے بھی دیتا۔ تو اس طرح کی چیزیں اس میں مگن ہے، وہ اس کو بالکل اس بات کا احساس نہیں ہے کہ دنیا کی پالیٹکس کس طرف جا رہی ہے اور دنیا کی اسٹیبلشمنٹ اب کس طرح سے دنیا کو لے کے چلنا چاہ رہی ہے۔ اور پاکستانی جیسے ممالک جو ہیں، چونکہ اسی ماتڑ دو ہوگا نا، غریب ملک ہے، اور ہمارے لیے پرابلم ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے کٹ کر نہیں رہ سکتے، ہم شمالی کوریا نہیں بن سکتے، کیونکہ شمالی کوریا کے اگر آپ حالات دیکھ لیں تو وہاں پر غربت کا وہ عالم ہے کہ کدی کدی رپورٹ اتھوں آندی ہے تو بندہ کاناں نوں ہتھ لاندہ ہے۔ اس طرح کی صورتحال بھی ہم نہیں بنا سکتے، تو ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا ہے۔ لیکن موجودہ جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں ان کا صرف ایک ہی مت منظر ہے کہ وہ لوکل سیاست یعنی جو ہماری ملکی سیاست ہے اس میں دوسروں کے اوپر نمبر لے جانے کی بات کرتے ہیں، اور دوسروں کو، اور اس کا طریقہ کار انہوں نے یہ رکھا ہوا کہ انہوں نالائق شو کرو یا کرپٹ شو کرو تو اپنے سی آپ ہی اتنے آ جائیں گے۔ یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے، اور بڑے اچھے ویسے وہ پروپیگنڈا ماسٹر ہے۔ یہ ان میں صلاحیت جو ہے یہ مجھے جرمنی کی جو ہٹلر تھا اس کی یاد دلاتی ہے، بلکہ اس کا بھی ایک پروپیگنڈا ماسٹر تھا، انفارمیشن منسٹر ڈاکٹر گوبلز نام تھا اس کا، تو وہ جوزف گوبلز، ہاں وہ اس کی یاد دلاتی ہے، وہ بھی اس میں بڑا ماسٹر تھا۔ تو خان صاحب جو ان سے نا کافی ان سے انسپائر
ظاہر دکھائی دیتے ہیں، عملی طور پہ تو کم از کم ایسا ہی ہے، اور انہوں نے کافی اس حوالے سے کامیابیاں سمیٹی ہیں، کیونکہ یہ بیانیہ انہوں نے بہت ذرا کامیابی کے ساتھ پاکستان میں بھر میں پھیلایا کہ ہماری جو رجیم سابقہ حکمران تھے وہ سارے کے سارے کرپٹ اور چور تھے، تو وہ اسی چکر میں پھنسے ہوئے ہیں، انہیں کوئی احساس نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اب میرا یہ جو ایک تجزیہ ہے، تبصرہ ہے، کچھ بھی کہہ لے، جو بائیڈن کے آنے کے بعد پاکستان کے اندر ایک جو رجیم چینج ہے، یا اس رجیم کے اوپر بہرحال سختیاں ضرور ہوں گی اور ان کا عام ٹوسٹنگ کی جائے گی، کیونکہ بائیڈن جو ہے وہ نہیں سمجھتا کہ پاکستان اس وقت ایک ڈیموکریٹک ملک ہے، اور پاکستان کی جو ایک کانفرنس اس نے بلائی ہے جو اسی سال ہوگی جس جمہوریتوں کی، دنیا بھر کی جو جمہوریت ہے ان کی، اس میں پاکستان کو اس نے نہیں بلایا، جس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ پاکستان کو جمہوریت نہیں سمجھتا۔ اس لیے یہ ایک مسئلہ بہرحال بنے گا کہ یہاں پر وہ اس جمہوریت کو لانے کی کوشش کریں گے جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت ہے۔ ویسے ڈیموکریٹس کا پرانا طریقہ کار ہے، وہ جب اقتدار میں آتے ہیں تو دنیا بھر میں جمہوریتوں کو مضبوط کرتے ہیں، اور جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہوتا ہے اس کو منیمائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے۔ اگر آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں ان کی، تو انہوں نے ایسا ہی کیا ہے۔ البتہ جو ریپبلکنز ہیں وہ جب آئے ہیں دنیا جو فساد ہی پا گیا، جس طرح یہ ٹرمپ صاحب نے پایا اور حالیہ کیتا کہ اپنے ملک بھی عذاب پا لیا۔ بہرحال وہ ان کا مسئلہ ہے، وہ خود نہیں مر لیں گے۔ ہمیں اپنے طرف دیکھنا چاہیے اور حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور پاکستان کی فکر زیادہ کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ وہ اپنی لوکل پالیٹکس کی فکر کرے۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے، پاکستان کی فکر نہیں کریں گے، تو یہ ہماری پوری قوم کے لیے ایک نقصان کا باعث ہوگا۔ یہ میرے ذہن میں آج بائیڈن کی جو تقریب ہوئی اس کو دیکھ کر، اور جس طرح سے ٹرمپ رخصت ہوا اس کو دیکھ کے خیال آیا کہ وڈا ٹرمپ ٹر گیا، چھوٹا پتہ نہیں کدوں ہڈی جان چھڑے گا۔ میرا یہ خیال ہے۔ بہرحال میں نے یہ سوچا اور آپ کے ساتھ شیئر کر لیا۔ اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ ڈس ایگری کرتے ہوں تو نیچے تہذیب کے ساتھ اس پہ اپنا کمنٹ کر دیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔